بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل حسن خورشید اوان اور میں خورشید احمد ہوں۔ آئیے قرآن پڑھیں کے سلسلے میں ہمارا آج کا سبق ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 57 تک کا ترجمہ اور تفسیر مختصراً۔ سورۃ یوسف قرآن پاک کی 12ویں صورت ہے۔ یہ 12واں ہی پارہ ہے۔ 12ویں پارے کا یہ 17واں رکوع ہے، جبکہ سورہ یوسف کا یہ 7واں رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال الملک ائتونی بہ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن ان ربی بکیدہن علیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار یعنی میرا رب ہی ہے۔ میرے پاس لاؤ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ جب وہ شخص تعبیر دریافت کر کے بادشاہ کے پاس گیا اور اسے تعبیر بتائی تو وہ اس تعبیر سے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بتلائی ہوئی تعبیر سے بڑا متاثر ہوا، اور اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص جسے ایک عرصے سے حوالہ زندہ کیا ہوا ہے یعنی جیل میں بند کیا ہوا ہے، غیر معمولی علم اور فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں دربار میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ اب مائل با کرم ہے یعنی اب ذرا مہربان نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے اس طرح محض عنایت خسوانہ سے جیل سے نکلنے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنے کردار کی رفت اور پاک دامنی کے اسباب کو ترجیح دی تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا کردار اور اس کی بلندی واضح ہو جائے، کیونکہ داعی اللہ کے لیے یہ عفت و پاک بازی اور رفت کردار بہت ضروری ہوتا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسہ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین۔ بادشاہ نے پوچھا ہے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں؟ تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی ہے، میں نے ہی اسے ورگلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے ہے۔ بادشاہ کے استفسار پر تمام عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کر لیا۔ اب زلیخا کے لیے بھی یہ اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں رہا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہے اور یہ پیش دستی میری ہی طرف سے ہوئی تھی، اس فرشتہ صفت انسان کا اس لغزش سے کوئی تعلق نہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ اس واسطے کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی، اور یہ بھی کہ اللہ دغا بازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا۔ جب جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ساری تفصیل بتلائی گئی تو اسے سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اور بات کہتے ہیں کہ بادشاہ کے پاس جا کر انہوں نے کہا اور بعض مفسرین کے نزدیک زلیخا کا قول ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بھی اس غلط طور پر خیانت کا ارتکاب نہیں کرتی، بلکہ امانت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہوں، یا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنے خامد کی خیانت نہیں کی اور کسی بڑے گناہ میں واقع نہیں ہوئی۔ امام ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ وہ اپنے مکر و فریب میں ہمیشہ کامیاب ہی رہیں، بلکہ ان کا اثر محدود اور عارضی ہوتا ہے، بلاخر جیت حق اور اہل حق کی ہی ہوتی ہے، گو عارضی طور پر اہل حق کو آزمائشوں سے ہی کیوں نہ گزرنا پڑے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لعمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔
میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا رب پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت ہی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اسے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا تسلیم کیا جائے، یعنی یہ قول اگر حضرت یوسف علیہ السلام کا تسلیم کیا جائے تو بطور قصر نفسی کے ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ ان کی پاک دامنی ہر طرح سے ثابت ہو چکی تھی۔ اور اگر یہ عزیز مصر کا قول ہے جیسے کہ امام ابن کثیر کا خیال ہے تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، کیونکہ اپنے گناہ کا اور یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس نے اپنی غلطی کی یا اس کی علت بیان کی کہ انسان کا نفس ہی ایسا ہے کہ برائی پر ابھارتا ہے اور اس پر آمادہ کرتا ہے، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ بادشاہ نے کہا کہ اے اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ آپ ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ جب بادشاہ ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کے ساتھ ان کے کردار کی رفت اور پاکدامنی بھی واضح ہو گئی، یعنی بادشاہ کا نام ریان بن ولید تھا، جب اس پر یوسف علیہ السلام کے علم اور فضل کے ساتھ ان کے کردار کی بلندی اور پاکدامنی واضح ہو گئی تو اسے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس سامنے پیش کرو، میں انہیں اپنے لیے منتخب کرنا چاہتا ہوں، یعنی اپنے مصاحب اور مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ مکین مرتبہ والا، امین رموز مملکت کا رازدان۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مامور کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ خزائن خزانہ کی جمع ہے، خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جس میں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں۔ زمین کے خزانوں سے مراد وہ گودام ہیں جہاں غلہ جمع کیا جاتا ہے۔ اس کا انتظام ہاتھ میں لینے کی خواہش اس لیے ظاہر کی کہ مستقبل قریب میں خواب کی تعبیر کی روح سے جو قحط سالی کے ایام آنے والے ہیں اس سے نمٹنے کے لیے مناسب انتظامات کیے جا سکے اور غلے کی معقول مقدار بچا کر رکھی جا سکے۔ عام حالات میں اگرچہ عہدہ و منصب کی طلب جائز نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اقدام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خاص حالات میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ قوم اور ملک کو جو خطرات درپیش ہیں اور ان سے نمٹنے کی اچھی صلاحیت میرے اندر موجود ہیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی اہلیت کے مطابق اس مخصوص عہدے اور منصب کی طلب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت یوسف علیہ السلام نے تو سرے سے عہدہ و منصب طلب ہی نہیں کیا، البتہ جب بادشاہ مصر نے انہیں پیشکش کی تو پھر ایسے عہدے کی خواہش کی جس میں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کا پہلو نمایاں دیکھا۔ حفیظ میں اس کی اس طرح حفاظت کروں گا کہ اسے کسی بھی غیر ضروری مصرف میں خرچ نہیں کروں گا۔ علیم یعنی اس کو جمع کرنے اور خرچ کرنا اور اس کے رکھنے اور نکالنے کا بخوبی علم رکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ملک کا قبضہ دے دیا کہ وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں، ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یعنی ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں ایسی قدرت و طاقت عطا کی کہ بادشاہ وہی کچھ کرتا جس کا حکم حضرت یوسف علیہ السلام کرتے، اور سرزمین مصر میں اس طرح تصرف کرتے جس طرح انسان اپنے گھر میں کرتا ہے، اور جہاں چاہتے وہ رہتے، پورا مصر ان کے زیر نگین تھا۔ یہ گویا اجر تھا ان کے صبر کا جو بھائیوں کے ظلم اور ستم پر انہوں نے کیا، اور ثابت قدمی کا زلیخا کی دعوت گناہ کے مقابلے میں اختیار کی، اور اس کی اولو العزمی کا جو قید خانے کی زندگی میں اپنا رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلانے کی مذموم صحیح کی تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ سے مسلمان ہو گیا تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ عزیز مصر جس کا نام اطفیر تھا فوت ہو گیا، تو اس کے بعد زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے ہو گیا، اور 2 بچے بھی ہوئے، ایک کا نام افرایم اور دوسرے کا نام معیشہ تھا۔ افرایم ہی یوشع بن نون اور حضرت ایوب علیہ السلام کے والد تھے، تفسیر ابن کثیر۔ لیکن یہ بات مستند روایات سے ثابت نہیں ہے، اس لیے نکاح والی بات صحیح معلوم نہیں ہوتی ہے۔
علاوہ ازیں اس عورت سے جس کردار کا مظاہرہ ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ایک نبی کے حرم سے اس کی وابستگی نہایت نامناسب سی بات لگتی ہے۔ ولا اجر الآخرات خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور سننا قبول عام فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا والی پاک زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو باحیا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گھنٹی کے بٹن کو بھی ساتھ دبا دیجیے گا اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔